نشانیوں کو دیکھ کر اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے. اب ماشاءاللہ جن لوگوں نے یہاں کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے، میں دیکھ رہا ہوتا تھا دائیں بائیں لوگوں کو نیند آ رہی ہے، پریشان حال ہے، لیکن جا نہیں رہے، پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب غیب ہے. غیب دیکھو، اسلامی عبادتیں جتنی بھی ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ملتا ثواب کے علاوہ. ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. تبلیغی جماعت کو دیکھ لو، پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت. یہ جو اسلام زندہ ہے نا 1400 سال کے بعد بھی کوئی مذہب موجود نہیں ہے، سب کا بیڑا غرق ہو گیا. اسلام ہے 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح چمک دمک ہے اس میں جیسی پہلے تھی. وجہ کیا ہے؟ کہ اس دین میں قربانی ہے. قربانی یہ کسی دنیا کے مفاد پہ اللہ نے نہیں رکھا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا جن کو فالو کیا جاتا ہے، ان کے ہاں ان کو لالچ دلائی جاتی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس میں سوائے آخرت کے کچھ بھی نہیں. غیب پر ایمان لاؤ اور جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کرو. غیب پر ایمان لاؤ. تو یہ غیب پر ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق دی. میں تو اس کو مشکل کام سمجھتا ہوں، اور میرا ایک معمول ہے جب اللہ رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر تو ہمت نہیں تھی پورا مہینہ روزہ رکھنے کی. مجھ پر اللہ نے خصوصی فضل کیا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی. آپ کہہ سکتے ہیں کیوں بھائی، اکیلے آپ پہ تھوڑی کیا ہے، کروڑوں لوگوں نے روزے رکھے ہیں. بھائی کروڑوں کو میں نہیں جانتا، یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کا. ان کروڑوں کو میں نہیں جانتا. مجھے تو اپنا پتا ہے کہ ایک ٹائم کوئی بول دے کہ آج دوپہر کا کھانا نہیں کھانا، مجھ سے تو ناغا نہیں ہوتا. کبھی ہوتا ہے نا ہمارا پیٹ خراب بھی ہو، مروڑو پیٹ میں، ڈاکٹر کہہ دے کہ ایک ٹائم کھانے کا ناغا کر لو، ہم نہیں کرتے ناغا. ہم اتنے سست اور کاہل لوگ ہیں. تو مجھے تو نہیں پتا کروڑوں لوگوں نے روزہ رکھا نہیں رکھا. میں تو یہ جانتا ہوں میرے جیسے نالائق کو اللہ نے پورا مہینہ روزے کی توفیق دی. تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے بھائی. اور اس دور میں جب لوگ کافر ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، خدا کے منکر بن رہے ہیں، فحاشی، زنا، بدکاری، اور اب تو کھلے عام اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ تو حکومتی قانون اگر نہ ہو تو آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پہ لوگ کیسے آزاد ہو گئے ہیں. تو اس لیے ایک دور وہ تھا جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نبی کے معجزے دیکھے اپنی آنکھوں سے. قرآن میں نا ایک آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم جو بڑی بڑی نشانیاں اس وقت دکھاتے ہیں جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. جیسے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا کہ آپ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، تو انہوں نے اشارہ کیا اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی. بہت بڑی نشانی. لیکن یہ نشانی ان کے لیے عذاب بننے والی تھی، فتنہ تھی. فتنہ کیا مطلب؟ کہ اب اگر تم نے اس اونٹنی کو پریشان کیا یا پیغمبر کی نافرمانی کی تو اب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ تم نے اس نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اس لیے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم نے یہ جو بڑی نشانیاں ہیں نا جن کو معجزے کہا جاتا ہے، یہ فتنہ بنایا ہے لوگوں کے لیے. فتنہ، آزمائش، اس کے بعد تباہی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو پانی میں ڈالا اور پانی کا ابلنے لگا نا، پانی کے چشمہ پھوٹ گیا. اس طرح کے بہت سارے معجزے صحابہ نے نبی کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے صحابہ کرام. تو کسی کو اشکال ہوا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو معجزے ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو یہ فتنے ہیں تمہارے لیے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے بلکہ پکڑنے کا انتظام ہے کہ اب اللہ اتنا واضح دکھا رہا ہے اب چھوڑے گا نہیں تمہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے اشکال کیا. اور بھی صحابہ نے معجزے دیکھے تھے. غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بھوک کی وجہ سے اور صحابہ کے پیٹ پہ پتھر. تو ایک صحابی نے بلا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب بھوک بہت دیکھی، ان کے گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا، انہوں نے بلا لیا کہ آپ تشریف لائیں اور زیادہ لوگوں کو نہیں لائیے گا. نبی نے سب کو بلا لیا، سب آئے. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے اور سب کو بلا لیا. تو آپ نے فرمایا بس ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کے اندر دیکھنا نہیں اور نکالتے لاؤ. تو نکالتے رہے اور ہانڈی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی، سب نے سیر ہو کے کھایا ہے. تو یہ وہ معجزے تھے جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پھر
صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کو اترتا ہوا بھی دیکھتے تھے. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی پر وحی کیسے اترتی ہے, وحی کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. عبداللہ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے, جب نبی پر وحی نازل ہونے لگے گی میں تمہیں بلاؤں گا. یہ سب بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں. تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت غیر معمولی ہونے لگی. شدید ترین گرمی میں بھی, شدید ترین سردی میں بھی, مدینہ کی سردی بہت سخت ہوتی ہے جب پڑتی ہے, تو صحابہ دیکھتے تھے کہ شدید ترین سردی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آنے لگتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی. اتنی سخت کیفیت ہوتی تھی آپ کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے, تو آپ کو ایسے موقع پہ چادر سے ڈھانپ دیا جاتا تھا, چادر کر دی جاتی تھی, خیمہ نما چادر بنا دی جاتی تھی اگر نبی باہر ہوتے. تو صحابہ نے آپ پہ ایسے چادر ڈالی ہے, تو حضرت عمر نے ان کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں نبی پہ وحی نازل ہو رہی ہے. وہ آئے, انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا صرف ایک لفظ نازل ہوا ہے, ایک لفظ. قرآن کی ایک آیت ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. اصل میں پہلے آیت نازل ہوئی تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. اتنی آیت نازل ہوئی کہ جو پیچھے رہ جانے والے مومن ہیں اور جو اللہ کے راہ میں لڑنے والے مجاہد ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جو صحابہ معذوری کی وجہ سے جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے, ان کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی ہم تو جہاد میں جا نہیں سکتے معذوری کی وجہ سے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پیچھے بیٹھنے والے اور میدان میں لڑنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے, تو ہم تو محروم ہو گئے, ہمارا کیا قصور ہے اس میں. تو وہ صحابہ نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ہم بیمار ہیں, کوئی بوڑھے ہیں, کوئی معذور ہیں, وہ بیچارے جہاد میں جا نہیں سکتے. اور قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین, مومنین میں جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں, والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ہمارا تو کوئی عذر نہیں ہے, ہمارے لیے کچھ نازل نہیں ہوا. تو اللہ نے ان دونوں جملوں کے بیچ میں ایک اور لفظ نازل کیا اسی وقت لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. غیر اولی الضرر کا مطلب بشرطے کہ وہ معذور نہ ہو, کوئی عذر نہ ہو. اب اتنا سا لفظ, صحابہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک ایک صحابی کی ران پہ رکھی ہوئی تھی, ٹانگ پہ رکھی ہوئی تھی. تو صحابی کہتے ہیں جن کی پاؤں نبی کے پاؤں کے نیچے تھا نا, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا, یعنی جب صحابی آئے نا دوسرے صحابی, انہوں نے کہا کہ ہمارا یعنی ہم تو معذور ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری جو پاؤں نبی کے پاؤں کے نیچے تھا تو وہ اتنا بھاری ہو گیا, میں نے دیکھا, مجھے ایسا لگا کہ وہ چٹخ کے ٹوٹ جائے گا. یعنی نبی کی ران مبارک اتنی بھاری ہو گئی جو میرے پاؤں پہ تھی, ایسے جیسے کوئی بھاری چٹان کسی نے میرے پاؤں پہ رکھ دی ہو, اتنی بھاری ہوئی ہے, اور مجھے ڈر لگا کہ میرے ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور نبی کے چہرے پر پسینے, سخت پسینے, بہت سخت کیفیت ہوتی تھی آپ کی. حتی سری عنہ, تھوڑی دیر کے بعد آپ نارمل کنڈیشن میں ہوئے تو آپ کی زبان سے قرآن کے یہ الفاظ نکل رہے تھے غیر اولی الضرر, بشرطے کہ وہ مجبور نہ ہو. اتنا سا لفظ. بھائی نبی خود بھی کہہ سکتے تھے ان صحابی کو کہ بھائی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو معذور نہ ہو, چلو بس اتنی تسلی دی, چلے گئے. نہ غیر اولی الضرر اپنی زبان سے بھی کہہ سکتے تھے نا, مگر آپ خود کہہ دیتے تو وہ نبی کا کلام ہوتا, وہ اللہ کا کلام نہ ہوتا. اللہ نے اتنا سا لفظ بھی آسمان سے نازل کیا ہے, اور اتنے سے لفظ پہ صحابی کہتے ہیں کہ میری ٹانگ قریب تھی کہ میری ران چٹخ کے ٹوٹ جائے, وہ یہ کنڈیشن ہو گئی تھی میری. تبھی قرآن میں آتا ہے نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے, اے مخاطب, وہ پہاڑ چٹخ کے ٹوٹ جاتا اور تباہ ہو جاتا وہ پہاڑ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وحی کا بہت بوجھ ہوتا تھا. تو میں اصل بات جو بتا رہا تھا, جن صحابہ نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے, ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی, ان کے ایمان اور انہیں کتنا یقین ہوگا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقول ہے نا کہ اگر میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا ایمان میں، اس لیے کہ ہمیں جنت اور جہنم کا اتنا یقین ہے۔ تو جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کے ایمان کا لیول اتنا اونچا تھا۔ آپ اسلاف کی عبادتوں کو اگر دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ایک رکعت میں، اور یہ اس زمانے میں عام معمول تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رات کو جب تراویح شروع کرتے ہیں نا، بعض دفعہ یہ کیفیت ہوتی کہ کھڑے کھڑے قیام کر کے نا چلا نہیں جاتا تھا، اور لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہوتے تھے، پھر گھر جانے کے لیے ان سے چلا نہیں جاتا تھا، لاٹھیوں کے سہارے سحری کرنے کے لیے گھر جا رہے ہوتے تھے، اتنے لمبے قیام ہوتے تھے۔ تو آج ہماری عبادت ان کے مقابلے میں زیرو ہے۔ ایک پارہ ہم بمشکل پڑھتے ہیں، وہ بھی اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں بھی آدھی تراویح ایک ٹانگ پہ، آدھی تراویح ایک ٹانگ پہ ہوتی ہے اور آدھی تراویح دوسری ٹانگ پہ۔ اتنا کم کر دیا ہم نے رمضان کی عبادت، اس لیے کہ لوگوں میں سستی ہے، کاہلی ہے، وہ کیفیات نہیں ہے۔ اور اہل حدیثوں نے تو وہ بھی ختم کر کے 8 رکعت کر دی، پوری 12 رکعتیں کھا گئے، جو اسلاف میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یعنی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی صحابہ کرام نے کوئی 8 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ حضرت عمر کی ایک روایت ہے، وہ مسترب ہے کہ حضرت عمر نے پڑھائی تھی، وہ مسترب روایت ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس پہ علماء نے اس پہ کلام کیا ہے۔ اور ویسے بھی اگر حضرت عمر نے 8 پڑھائی ہوتی، کوئی صحابی تو پڑھ رہے ہوتے نا اس زمانے میں، اسلاف میں ملتا ہی نہیں ہے۔ 150-200 سال پہلے پوری روئے زمین میں نہیں ملتا کہیں کہ 8 رکعت کسی مسجد میں پڑھائی گئی۔ ایک رمضان میں تو بڑھانا چاہیے، انہوں نے کیا کر دیا، 8 رکعت تو بھائی عام دنوں میں نبی کا معمول تھا تہجد پڑھنے کا، تو رمضان کو کیا پروٹوکول دیا آپ نے؟ اگر عام دنوں میں بھی 8 ہے، رمضان میں بھی 8 ہے۔ اور بار بار میں بتاتا ہوں، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، سیدہ عائشہ سے صحابی نے پوچھا کہ نبی کا کیا معمول تھا رمضان میں، تو آپ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں آپ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ وہ تہجد کے بارے میں ہے، پوری رات میں کتنی نمازیں ہوتی تھی اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تہجد جو ہے رات کے آخری حصے میں، وہ نبی رمضان میں بھی 8 اور رمضان کے علاوہ بھی، باقی تہجد کے علاوہ جو نمازیں ہوتی تھی وہ تو زیادہ ہوتی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے، یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی رمضان میں زیادہ عبادت کرتے تھے رمضان کے علاوہ سے، اور آخری عشرے میں تو اور بھی زیادہ کرتے تھے۔ بخاری میں پوری رات عبادت، تو کیا پوری رات صرف 8 رکعتیں پڑھتے ہوں گے؟ تو اس لیے ہم اہل حدیثوں نے بڑا مسئلہ کیا، اجماع کے خلاف پوری امت کو لے گئے، اور رمضان کو جو مسجدوں میں ایک رونق ہوتی تھی اس سے مسجدوں کو محروم کر دیا۔ ایک طرف ہو جانا چاہیے، یا شیعہ بن جاؤ یا سنی بن جاؤ، یہ بیچ کی راہ ٹھیک نہیں۔ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح حضرت عمر کی سنت ہے، تو وہ حضرت عمر کو نہیں مانتے، وہ پڑھتے ہی نہیں تراویح۔ کبھی دیکھا شیعہ لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے؟ شیعہ کہتے ہیں تراویح سرے سے کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں تراویح سرے سے کوئی عبادت ہی نہیں، تہجد ہے پڑھ لو، عام دنوں میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں زیادہ فضیلت ہے۔ ہر عبادت رمضان میں بڑھ جاتی ہے فضیلت اس کی، تو رمضان تراویح کی بھی، یعنی تہجد کی بھی۔ تو وہ ایک طرف ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں مانتے خلفائے راشدین کو۔ اہل حدیث کیا کرتے ہیں، آدھی بات حدیث سے لے رہے ہیں، آدھی صحابہ سے لے رہے ہیں۔ حدیث سے یہ لے رہے ہیں کہ 8 رکعت نبی رمضان غیر رمضان میں پڑھتے تھے، تو وہ تو اکیلے پڑھتے تھے، رات کے آخری وقت میں پڑھتے تھے، اس میں پورا قرآن کہاں ختم ہوتا تھا، اس میں جماعت کہاں ہوتی تھی؟ جماعت لے رہے ہیں حضرت عمر سے، صحابہ سے، تو جب حضرت عمر صحابہ سے جماعت لے رہے ہو تو رکعتیں بھی تو لو نا بھائی، رکعتیں وہاں سے لے رہے ہیں، جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو نہ شیعہ رہے نہ سنی رہے، آپ بیچ والا حساب ٹھیک نہیں ہوتا، ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی۔ اور اتنے کنفیوز ہیں اہل حدیث لوگ، تبھی ان میں اتنے اختلاف ہیں تراویح کے مسئلے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں رات کے پہلے حصے میں یہ نہیں ہے فضیلت، آخری حصے میں فضیلت ہے۔ اب آخری میں فضیلت ہے تو شروع میں کیوں پڑھتے ہو؟ عجیب بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ انسان کے جب اصول اور ضابطے وہ ان بنیادوں پہ نہ ہو نا جو مجتہدین کے بنیادیں تھیں، اس پہ نہیں ہو، تو پھر آپ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں۔ چاروں امام کا ایک اصول ہے کہ بھائی جس طرح نبی کی بات کو ماننے کا حکم نبی نے، اسی طرح خلفائے راشدین کی پیروی کا بھی ہمیں حکم دیا۔ جب آرڈر دیا ہے تو ہماری نظر میں خلفائے راشدین کی سنت ہو یا نبی کی سنت ہو، بال برابر بھی فرق نہیں ہے، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ امام حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ 20 رکعت تراویح کے کیوں قائل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا، بس یہ دلیل دی انہوں نے۔ یہ نہیں کہا بخاری میں آتا ہے 8 اور نبی جو ہے 8، اور بخاری تو اس وقت تھی نہیں لیکن حدیث تو تھی نا،
امام حنیفہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ثابت یہی ہے کہ رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کتنی رکعت کو سنت قرار دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں 20 رکعت کو پسند کرتا ہوں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان غیر رمضان میں کتنی پڑھتے تھے؟ 8 پڑھتے تھے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا آپ کتنی کو پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 20 رکعتیں. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ اصل میں نبی کا جو عمل تھا 8 تو میں 8 کو, کوئی امام بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کر رہا. امام مالک تو 36 کے قائل ہیں. تو یہ حدیث کیا ان چاروں اماموں کو, اتنے بڑے بڑے مجتہدین کو معلوم نہیں تھی؟ آپ کو پتہ چلی. تو کوئی بھی اس حدیث کا ریفرنس اس لیے نہیں دے رہا, ان کو پتا ہے کہ یہ حدیث تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تہجد کے بارے میں ہے اور یہ انفرادی ہے. تبھی فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تراویح کے بعد تہجد پڑھنی ہے. ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تراویح ہوتی تھی تو کچھ لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے الگ سے. تو اگر تراویح تہجد ایک ہی ہوتی تو وہ یہ تھوڑی کہتے کہ تہجد الگ سے چل رہی ہوتی تھی. تو یہ بہت انہوں نے کنفیوز کیا. میں نے اس پہ بہت زبردست ایک ریسرچ کے ساتھ ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا. اس رمضان میں چل نہیں پایا, وہ ٹائم نہیں ملا. رمضان کے بعد چلا دیں گے, نہیں تو اگلے رمضان میں انشاءاللہ وائرل ہوگا. میرا اتنی لمبی چوڑی تقریر کا مقصد یہ ہے جو کام صحابہ تابعین تبع تابعین سے چلا آ رہا ہے وہ تواتر عملی کہلاتا ہے, وہ بدعت نہیں ہو سکتا. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ نبی نے جہاں رمضان کے روزے کا تذکرہ کیا وہاں قیام رمضان کا بھی, وہاں قیام رمضان کا, اور محدثین نے قیام رمضان کے الگ باب باندھے ہیں. اگر یہ وہی تہجد ہوتی تو ایک بات غور سے سنیں, دیکھو رمضان میں صدقے کی فضیلت عام دنوں سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ بولو زیادہ. تو صدقات رمضان کا کوئی باب باندھا؟ کیا خیال ہے؟ رمضان میں ویسے آپ جب تلاوت کرتے ہیں عام دنوں کی نسبت رمضان میں تلاوت کا ثواب کم ہے یا زیادہ؟ زیادہ ہے. لیکن محدثین نے کوئی تلاوت رمضان کا باب باندھا؟ بولو. تو اگر صرف اتنا ہوتا کہ تہجد کی فضیلت عام دنوں میں کم رمضان میں زیادہ, تو پھر قیام رمضان کے باب کیوں باندھے جا رہے ہیں الگ سے؟ اس کا مطلب قیام رمضان ایک الگ چیز ہے جو صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو وہ رمضان کے ساتھ خاص ہے, اور رمضان جاتے ہی وہ نماز غائب. کچھ لوگ کہتے ہیں نفل ہے جماعت سے جائز ہے. نا نفل جماعت سے جائز ہوتی تو رمضان کے بعد پڑھ لو نا, کوئی پڑھنے دے گا؟ 4 رکعتیں بھی جماعت سے مسجد میں پڑھو گے نا, لوگ ٹھڈے مار کے نکالیں گے کون سی نئی بدعت لے آئے بھائی. نفل ہے انفرادی ہوگی یا 2-4 آدمی اپنے گھر میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. تو سارے دلائل بتا رہے ہیں کہ تراویح الگ ایک نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے, عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اس میں قرآن کا ختم کرنا سنت ہے. سارے دلائل کو نظر انداز کر دیا اور اب دنیا بھر میں رائج ہو رہا ہے. 8 رکعتیں لوگوں نے شروع کر دی. ایک چیز تھی اس بہانے لوگ پڑھ لیتے تھے, رکوع سجدے کر لیتے, اس سے بھی محروم. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو 4 ائمہ ہیں نا, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کی رائے کے خلاف کوئی بھی تحقیق آیا کرے اٹھا کے دیوار پہ مار دیا. کتنی ہی راکٹ سائنس لگے نا اس میں بڑی گھما رہے ہیں بھائی, ان سے زیادہ کوئی دین کو نہیں سمجھ سکتا تھا. یہ آج کل کے اسکالرز ہیں, یہ بیچارے فارغ لوگ ہیں, یہ آپ کو ریفرنسز میں گھما دیں گے کہ حدیث کا نمبر دے رہا ہوں, ریفرنس دے رہا ہوں, یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ حدیث یہاں فٹ بیٹھتی بھی ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے. کسی نے بھی اسلاف میں تہجد والی حدیثیں تراویح پہ فٹ نہیں کی ہیں, تبھی ان کا اختلاف بھی ہوا ہے کہ 20 پڑھنی ہے یا 20 سے زیادہ. 20 سے کم کا تو کوئی بھی قائل نہیں. تو شوق و رغبت کے ساتھ تراویح پڑھا کریں. جن لوگوں سے اس سال ناغہ ہو گیا توبہ استغفار کریں, آئندہ عزم کریں کہ اچھا دیکھو تراویح وہی پابندی سے پڑھ سکتا ہے جو پہلی صف میں آئے اور تمیز سے آ کے بیٹھ جائے. جس نے ایک دفعہ سستی کی گیا ہو, کیونکہ یہ وہ واحد نماز ہے جو قوت ارادی کے بغیر ہو نہیں سکتی, مضبوط قوت ارادی کے بغیر. کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھ گئے یہاں کے, پھر تھوڑا سا ادھر جا کے بیٹھ گئے, فری ہو جا رہے ہیں, پھر وہاں جا کے پانی پی کے آ گئے, پھر خیال آیا چلو واش روم کا ویسے ہی چکر لگا لیں, شاید کوئی مس کال آ جائے, تو یہ گئے. یہ ایسی نماز ہے کنٹینیوسلی جب تک دماغ پہ مسلط نہیں کرو گے نا تراویح نہیں ہو سکتی آپ. اور صحابہ نے اپنے اوپر مسلط کی تھی, بہت سخت پابندی کیا کرتے تھے. حضرت عمر گھر میں اس لیے پڑھتے تھے کہ وہ حافظ قرآن تھے. جو حافظ ہو اس کے لیے افضل کیا ہے کہ وہ اپنا قرآن دہرائے. باقی جو غیر حافظ تھے سارے مسجدوں میں آتے تھے. امام احمد بن حنبل نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو قوم کا مقتدا اور رہبر ہے وہ گھر میں نہ پڑھے اس زمانے میں, کیونکہ وہ گھر میں پڑھے گا تو اس کا دیکھا دیکھی لوگ بھی گھروں میں چلے جائیں گے اور چھوٹ جائے گی نماز لوگوں سے. تو یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں فرض نہیں ہے,
لیکن اتنی کم ویلیو بھی نہیں ہے جیسے عام نمازوں کی ہوتی ہے. اور سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس کا چھوڑنے والا قابل ملامت ہو, اسے برا بلا کہا جائے گا. کہ اتنی ترغیبیں ہیں, ایسے صحابہ نے اس کی پابندی کی, اسلاف نے پابندی کی. ابو البختری حضرت علی کے شاگردوں میں آتے ہیں, جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا نا اپنے گھر کی مستورات اور بچوں کو تک کو لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے, چلو بھائی نماز پڑھو اب یہاں. اور ان کی 20 رکعتیں ہماری طرح نہیں ہوتی تھی, بہت لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. اور وہ 4 رکعتوں کے بعد اس لیے آرام کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ تھک جایا کرتے. ہم تو تھکتے ہی نہیں ہیں, ہم تو 4 رکعت کے بعد ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی تھوڑا سا بیٹھ جاؤ, جیسے پتہ نہیں کیا تیر مار دیا ہم نے, کیا کیا, کچھ بھی تھوڑا سا پڑا ہوتا ہے. صحابہ کرام جو 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے, حدیث میں آتا ہے حضرت عمر 4 رکعتوں کے بعد وقفہ دیتے تھے. اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ سلا پہاڑ ہے مدینہ میں, کہ کوئی وہاں سے ہو کے آنا چاہتا تو آ سکتا تھا, کیونکہ اتنا زیادہ تھک جایا کرتے. پھر دوبارہ سے 4 رکعتیں شروع کرتے. تو ہماری تو بہت ہلکی نماز ہے, یہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی. بس ہر شخص خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے. گورے نے ہمیں یہ سکھا دی ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے وہ کرو بس. اب کیا ہو رہا ہے, دل چاہ رہا ہوتا ہے ٹی وی دیکھنے کا تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے گٹکا کھانے کا, گٹکا کھا لیتے جا کے. میں مینا میں تھا تو وہاں ایک صاحب کراچی کے لڑکے تھے, انہوں نے بولا یار تھوڑا واک کر کے آتے ہیں باہر, ایسے نا مینا میں, چل یار ذرا واک کر کے آتے ہیں, تھوڑا سا گھوم پھر کے. ایک دوسرے بھی کراچی کے تھے, آپ کو پتا ہے باتوں میں کراچی والوں کو کوئی سے جیت نہیں سکتا. اس نے کہا ہاں باہر وہ ادھر پان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, ادھر جا کے پان کھا کے آتے ہیں. کہ تو یہاں حج کرنے آیا ہے یا گھومنے پھرنے آیا ہے؟ جیسے یہ کراچی نہیں ہے کہ وہاں گٹکے کی دکان ہے, چل یار ذرا وہاں سے ہو کے آتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کی کیفیت یہ ہے کہ جس کام کا دل چاہ رہا ہے بس وہ. دل چاہ رہا ہے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھنے کا, وہاں بیٹھ جائیں گے جا کے. دل چاہ رہا ہے ٹی وی دیکھنے کا, ٹی وی کچھ نہیں ہوگا تو ایک انگلش میں کہتے ہیں انسیکٹ, وہ کٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. میں تھوڑا مہذب الفاظ استعمال کروں تو بیٹھ کے موبائل نکال لیں گے اور ٹک ٹاک پہ ریلز گھماتا رہے گا. ایک ریل دیکھی, دوسری ریل دیکھی, تیسری ریل دیکھی, چوتھی. دماغ خراب ہو جاتا ہے, دماغ پھٹنے لگتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. یہ جو جب سے ریلز آئی ہیں نا, ریلز, انہوں نے تو وقت کی بربادی ایسا برباد کی ہے نا لوگوں کے اوقات. پہلے ہی بھائی کوئی کرنے کے کام نہیں کر رہے, اوپر سے ریل دیکھنا شروع کرے گا. یہ ایک ریل, پھر دوسری, تیسری, چوتھی, پانچ, دیکھ پوری پوری رات. پہلے فیس بک تھا, اس کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. اس میں پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ کرسی اٹھا کے بیٹھو, کمپیوٹر آن کرو, بٹن دباؤ, پھر لاگ ان ہو, تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا. اب موبائل ہے, بیٹھے گا بس ایسے ایسے. میری جو ویڈیوز کبھی آ رہی ہوتی ہے نا, موبائل دیکھ رہا ہوں, وہ میں واٹس ایپ کے میسج دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہزاروں میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کون سا کام کا ہے, کوئی بہت ایمرجنسی کوئی اہم میسج نہ آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ جو ریلز دیکھنے کی بیماری ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو ہر وقت بس یہ کہ جو دل چاہ رہا ہے وہ کر لے. دیکھو انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتا, انسان کی روحانی قوت جب بڑھے گی جب وہ اپنی خواہشات کو قربان کرے. اور اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. آج آخری بیان ہے, ذرا تسلی سے بیٹھ کے سن لیں, جلدی ختم کرتا ہوں میں. اللہ کا نظام پتہ ہے کیا ہے؟ جو سکون کے پیچھے بھاگتا ہے اسے سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. انسانوں میں اللہ کا قانون یہ ہے, جو سمجھتے ہیں نا ہماری ہر خواہش پوری ہو, جو ہمارا دل چاہے ہم کریں, ان کی لائف جو بورنگ لائف ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ کسی کی لائف بورنگ نہیں ہوتی. خیریت سے بڑے دنوں بعد رمضان نظر آتے ہیں, رمضان میں آ جاتے ہیں سارے ٹوپی ٹوپی پہن کے, ایسے بیٹھ جائیں پورے سال, پھر مارکیٹ سے پہچان ملنا, پھر اچھا اچھا وعلیکم السلام, چلے آ جائے, پھر وہ مزید کوئی بندہ نہ اٹھے, پھر یہ لائن لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, آمین. تو خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کرو گے نا, یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, تو وقتی طور پہ لگتا ہے کہ اس سے میں سیٹسفائی ہو جاؤں گا, مطمئن ہو جاؤں گا, اور زندگیوں میں خوشی آئیں گی. یہ دماغ سے نکال. اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو, آپ باڈی کو آرام دینا چاہتے ہو تو سوتے رہو, سوتے رہو, سوتے رہو. اس سے باڈی آرام میں آئے گی یا دماغ خراب ہو جائے گا باڈی کا, ایسی چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا. آپ چاہتے ہو سکون کی نیند آئے تو آپ کو دوڑنا پڑے گا, بھاگنا پڑے گا, جم میں جا کے وزن اٹھانا پڑے گا, پسینہ نکل. پہلے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالو گے, اس ٹینشن سے جب وہ پوری ہوگی اس کے بعد سکون آئے گا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ جتنے مزدور طبقہ ہے نا, جتنا جسمانی محنت کرنے والا, جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی ہی سکون کی نیند سوئے گا. تو جو شخص اپنی خواہشات کو جتنا قربان کرتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. اور جو اپنی خواہشات پورا کرتا رہتا ہے, ایسے جیسے بستر سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تو پڑا رہے گا, ایک دن سڑ جائے گا وہاں پڑے پڑے, چڑچڑاپن پیدا ہوگا, ٹینشن خود بھی لے گا دوسروں کو بھی دے گا.
اور جو تھوڑی دیر کی ٹینشن مسلط کرے، بھاگے دوڑے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے، سانس پھول رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی وزن اٹھا رہا ہے، محنت کے کام کر رہا ہے، گڑھا کھود رہا ہے، اس وقت تو ٹینشن ہوگی، لیکن جب وہ کام کمپلیٹ ہوگا نا تو اس کو جو ذہنی سکون، جسمانی سکون ملے گا وہ اس شخص کو نہیں ملے گا جس نے ہارڈ ورکنگ نہیں کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دل کے سکون کا بھی اللہ نے طریقہ یہی رکھا ہے کہ اس کو ٹینشن دو، پھر یہ سکون میں آئے گا۔ آپ دیکھو افطاری میں جو کھانے کا مزہ ہے، عام دنوں میں کسی بھی مرغن غذا کا وہ مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں؟ سارا دن اپنی ایک خواہش پہ کنٹرول کیا، وہ خواہش کون سی تھی؟ کھانے پینے کی خواہش، نہ کھایا نہ پیا، تو مزہ پھر اسی کو کھانے پینے کا آتا ہے جس نے نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، اور صبح سے پھوڑ رہا ہو، کھایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، بیکار، پیٹ بھی خراب، کھانے کی لذت سے بھی محروم۔ اب آپ دیکھو جو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں ان کے سامنے کس طرح کی بیسیوں قسم کی ڈشز ہوتی ہیں، موڈ نہیں ہوتا کھانے، کھا پھر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا سکون انہی کی زندگیوں میں رکھا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو اب غیر مسلموں کے پاس تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کون سی خواہش کو پورا کرنا ہے، کون سی خواہش کو قربان کرنا ہے، ان بیچاروں کو نہیں پتا۔ ہمیں تو پتہ ہے بھائی، اللہ نے ہمیں حکم دیا 5 نمازیں پابندی، سارا دن نہ اسلام آپ سے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو چلواتا ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز ہے، کتنی مشکل، نیند قربان کرو، آپ خواہش قربان کر کے آتے ہو، لیکن فجر میں جو اللہ نے سکون رکھا ہے وہ کسی اور نماز میں۔ ایک ایکٹر تھا، پٹھان پشتو کا فلم کا کوئی اداکار تھا، تو اس نے اپنا واقعہ سنایا مجھے، براہ راست نہیں، اپنے کسی دوست کو، پھر اس نے مجھے سنایا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جب ایک فلم کی وہ شوٹنگ کر رہے تھے، سارا دن ساری رات ناچ گانے ڈانس اور یہ جو ان کا چلتا ہے، ان کا ایک ایک شاٹ کو کرنے کے لیے 20 دفعہ ریہرسل کرنی پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں پتہ نہیں ویسے مجھے خیال آ گیا کہ چلو یار آج مسجد میں نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ تو جہاں شوٹنگ ہو رہی تھی کوئی کچا علاقہ تھا، کہتا ہے میں چلا گیا، میں نے کہا چلو فجر کی جماعت ہو رہی ہے، آج موڈ تو نہیں ہے لیکن چلو یار ہیں تو مسلمان، کبھی اچھا کام بھی کر لینا چاہیے۔ تو کہہ رہے میں چلا گیا وہاں مسجد میں، جا کے بیٹھا ہوں، نہ کوئی میوزک ہے نہ کوئی شور شرابہ ہے، اور امام نے بیچارے دیسی انداز میں نماز پڑھائی۔ کہہ رہے مجھے ایسا سکون ملا، میں نے کہا یار یہ تو الگ ہی مزے میں ہیں، یہ لوگ مزے تو ان کے ہیں، ہم وہاں پیسہ برباد کر رہے ہیں، صبح شام ناچ گانے اور ہیروئنوں کے بیچ میں۔ یہ یہاں بیٹھ کے یہ دنیا رنگین لگتی ہے، جب اس دنیا میں گھسو گے تو بے سکونی کے کانٹے چبھیں گے۔ اگر یہ رنگین دنیا میں سکون ہوتا تو سب سے زیادہ خودکشیاں ان مغربی دنیا میں نہ ہوتی۔ اتنی خودکشی، ابھی کچھ ایک صاحب آئے تھے، میں ملک کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے بتایا کہ اتنا مر رہے ہیں لوگ اس کنٹری میں، اور ایک دفعہ بھی کہتے ہیں کوئی خبر اخبار کی زینت نہیں بنتی ان کی۔ یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں نا ان ملکوں میں، یہ خبریں اخباروں کی زینت نہیں بنتی، چھپاتے ہیں وہ لوگ۔ ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں، بندے آتے ہیں ٹرینوں کے نیچے، کوئی اوپر سے مار کے ہلاک کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ کیا ہے بھائی، تمہارے پاس تو نائٹ کلب ہے، تمہارے پاس تو شراب کا باب ہے۔ بات یہی ہے کہ یہ وقتی لذتیں ہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کے دلوں میں بے سکونی کے کانٹے پیدا کرتی ہیں۔ سکون خدا کی قسم صرف اس شخص کی زندگی میں ہے جو اپنی خواہشات کو قربان کرے اللہ کی خاطر، وہ کہے نہیں پوری کرنی ہے خواہش، سکون صرف اس کی زندگی میں ہوگا۔ یہ جو زانی ہے نا، زانی لوگ سمجھتے ہیں عیاش ہوتے ہیں، بالکل بھی عیاش نہیں ہوتے، ان کی ایک ٹھڑک پیدا ہوتی ہے ہر چند دنوں کے بعد، بے سکون کرتی ہے ان کو وہ ٹھڑک، پھر یہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ جس نے کبھی زنا نہیں کیا نا، اس کو ایسا لگتا ہوگا کہ ان کو کتنا مزہ آتا ہے، جو کرتے رہتے ہیں نا ان کو نہیں آتا۔ جتنی خواہشات اللہ نے انسان میں رکھی ہے نا، ان کی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد وہ کام کرتے کرتے بورنگ، وہ کیا ہو جاتا ہے، بور۔ اب دیکھو گاؤں دیہاتوں سے کوئی آئے نا جہاں پردے کا ماحول ہو، وہ جب شہر میں آتا ہے پہلی دفعہ عورتوں کو دیکھتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے یار دنیا کی رنگینیاں، ادھر جھانک رہا ہے ادھر تاک رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کی تو بڑی عیاشی ہے۔ جو یہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو نارمل ہے ہمارے لیے۔ باہر ملکوں میں انگریز جو ہے نا، انگریز بدنظری بالکل بھی نہیں کرتا۔ پاکستانی جاتے ہیں نا یورپ امریکہ میں، وہ ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا نا، ابے کیا عیاشی ہے ان کی۔ بھائی تھوڑے دنوں کی ہے، اس کے بعد تیرے اندر جذبات ختم، تجھے جمشید میں اور جمشیدہ میں فرق لگے گا ہی نہیں، تیرے لیے محمود اور محمودہ برابر۔ ایسے جذبات ختم ہوں گے کہ تبھی تو وہ پھر آگے ہومو سیکسولیٹی کی طرف جاتے ہیں، کچھ اور کرو، پھر اس کے بعد کچھ اور۔ وہ تو ساری لمٹ کراس کر چکے ہیں، اس لیے کہ بور ہو چکے ہیں۔ اور جو حلال پہ قناعت کرتا ہے وہ کبھی بور نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے حلال میں برکت ایسی رکھی، میں نے دیکھا ہے جو حلال پہ قناعت کرتے ہیں 90 سال میں بھی شادی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے جذبات باقی رکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے والد نے 90 سال میں شادی کی، تابعین صحابہ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ زانی کو یہ
زانی نہیں کر سکتا یہ. پھر اس کو مزید عیاشی چاہیے تو شراب پہ آئے گا, پھر اس کو مزید عیاشی چاہیے تو وہ, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی عیش ہے. اور میں نے آپ کو بتایا جس کی زندگی کا مقصد عیاشی ہو اسے عیاشی کے علاوہ سب کچھ ملے گا. قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے, حدیث میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو دنیا آگے آگے بھاگتی رہتی ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. یہ دنیا اس کے ہاتھ میں آتی نہیں ہے. ظاہری طور پہ کچھ دولت عزت شہرت آ جاتی ہے لیکن دنیا سے جو مقصد تھا وہ کبھی بھی نہیں آتا. اور جو دنیا کو لات مارتا ہے نا, لات مارتا ہے دنیا. لات کیسے مارتا ہے؟ یہ نہیں کہ کمانا چھوڑ دے. لات مارنے کا مطلب مجھے عیاشی نہیں چاہیے, مجھے حلال پہ گزارا کرنا ہے, بس اپنی ساری خواہشات میں اللہ کی خاطر قربان کر دوں گا. نہ میں شراب پیوں گا, نہ میں زنا کروں گا, نہ میں فحش فلمیں دیکھوں گا, نہ میں بدنظری کروں گا, نہ میں کسی لڑکی سے دوستی کروں گا, نہ میں نماز ضائع کروں گا, نہ میں کبھی حرام کھاؤں گا. ایسے شخص نے اپنی خواہشات کا خون کیا, ذبح کر دیا ان خواہشات کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی انگلیوں میں. سکون کا تعلق آپ کے ہاتھوں آنکھوں کان سے ہے یا دل سے ہے؟ بولو, دل سے ہے. تو جب کوئی اپنی دل کی خواہشات کو اللہ کے لیے ذبح کر دے, کچل دے, تو اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے. حضرت حکیم اختر صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب حملہ کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ہی کو ہدف بناتے ہیں, وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ وہ بادشاہ جب حملہ کرے گا نا فوجوں کو حکم دے گا ان کے کمانڈر کو, ان کے بادشاہ کو گرفتار کرو. کبھی ایسا بادشاہ دیکھا آپ نے یا کوئی فوج کا چیف ہو وہ کہہ کے اٹیک کرو اور ان کے جتنے چپڑاسی ہیں اور جتنے جمعدار ہیں سب کو اٹھا کے لے آؤ؟ لوگ کہیں گے یار آپ کا جو لیول ہے آپ اپنے لیول کی بات کرو یار. وہ بیچارہ جوتے گانٹ رہا تھا, اس کو اٹھا کے لے آئے گرفتار کر کے, پوری ٹینکوں کے ساتھ نا, پوری آرمی گئی ٹینکوں کے ساتھ, ان کی مرغی اٹھا کے لے آئے دشمن کی ہے بھائی, اور کہا مال غنیمت. آرمی نے آپریشن کیا, بڑے بڑے کمانڈر اور جا رہے ہیں اور کیا ہے دشمن کی بلی اٹھا کے لے آئے. تو کیا کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ ہمیشہ ہدف کس کو بنائے گا؟ بادشاہ. تو اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں نا, زنا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے اور نمازیں ضائع کر رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے, فحش فلمیں دیکھ رہا ہے اور غلط چیزوں میں پڑ گیا, تو اللہ یہ نہیں کہ اس سے دولت چھین لیتے ہیں, کہتے ہیں آنے دو پیسہ. یہ نہیں کہ اس سے شہرت چھین لیتے ہیں, یہ نہیں کہ اس سے دنیا کی ظاہری نعمتیں چھینتے ہیں, نہ نہ نہ. اللہ کہتے ہیں میں ڈائریکٹ حملہ کہاں کروں گا؟ دل پہ, کیونکہ دل آپ کے جسم کا بادشاہ ہے. پوری کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جسم کی, دل کے ہاتھ میں. تو اللہ بادشاہ ہے نا, وہ اٹیک بھی کہاں کرتا ہے؟ وہ بادشاہ وہ دل پہ اٹیک کرتا ہے. کہہ رہا ہے کرنے دو اس کو عیاشی, سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. تو اس سے اس کی زندگیوں سے مزے چھین لوں گا. تبھی یہ جتنے عیاش لوگ ہیں سب چڑچڑے ہوتے ہیں, یہ سب چڑچڑے. یہ جو ان کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں نا, ہاؤ یہ تھینک یو, اوپر اوپر کا ٹوپی ڈرامہ ہے. تبھی ان کو خوش رہنے کے لیے انٹرٹینمنٹ چاہیے ہر وقفے سے. پتہ ہے آپ کو, دیکھو جو آدمی نشے کا عادی ہے اسے سکون کے لیے ہر تھوڑی دیر کے بعد نشہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب وہ نشے کے بعد سکون میں آتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کیا زبردست خوشیوں بھری زندگی ہے. نہیں بھائی, اس کی زندگی خوشیوں بھری ہوتی تو خوشی کے لیے اس کو چرس کی ضرورت نہ ہوتی. خوشی وہ ہوتی ہے کہ بغیر چرس کے آپ خوش ہو, بغیر نشے کے آپ خوش ہو. تو یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو خوشیوں کے لیے ہر وقت انٹرٹینمنٹ چاہیے. ان کو فلم بھی دیکھنی ہے, ان کو یہ بھی کرنا ہے, ان کو وہ بھی کرنا ہے, ان کو وہ بھی کرنا ہے, سب کچھ چاہیے. ذرا سا ان کی عیاشی ان سے چھن جائے نا, یہ ڈپریشن میں پاگل ہو جائیں گے. تو یہ خوشی تھوڑی ہے. خوشی دیکھو اس کی میں مثال دوں, جو درد کا پیشنٹ ہو اسے ہر تھوڑی دیر کے بعد پیناڈول چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کا مطلب یہ مریض ہے, یہ نارمل نہیں ہے. اور پھر تھوڑے دنوں میں وہ پیناڈول اثر کرنا بند کر دے گی. پہلے 2 گولی کھاتا تھا, اب 4 گولی چاہیے. پھر اس سے اوپر آئے گا, ایک مشہور دوا ہے نا پین کلر, ایک تو پیناڈول, ایک کونسٹون, ایک اور آیا اب ہے بروفین. پھر اوپر جائے گا بروفین کھائے گا. کیا خیال ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ اتنا سکون میں. بھائی سکون میں مصنوعی سکون ہے, گولیاں کھا کھا کے اس کو سکون آتا ہے. تو نارمل آدمی جو ہوتا ہے, جو پیناڈول کے بغیر بھی جس کو درد نہ ہو, جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے, کوئی درد نہیں ہو رہا, ہم نے کوئی پیناڈول نہیں کھائی. تو یہ جو کافر اور عیاش لوگوں کی خوشی ہے, ان کو خوش رہنے کے لیے بہت ساری مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تبھی آپ دیکھو یونیورسٹیوں میں نشہ بہت زیادہ آ رہا ہے. یہ نشہ آ کیوں رہا ہے؟ حالانکہ ایجوکیشن ہے,
بڑے بڑے مالدار گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی کیا لگا رہے ہیں؟ سٹے کیوں لگا رہے ہیں؟ اتنے ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں نا. اللہ رسول تو زندگی میں ہے ہی نہیں، نماز روزہ پردہ اللہ کا نام لینے میں لذت ہی نہیں ہے، وحشت ہوتی ہے مسجد میں آ کے. تو سکون کے لیے ان کو نشہ کرنا پڑتا ہے، نہ کریں تو پاگل ہو کے مر جائیں گے. تو یہ کہاں سے سکون ہو گیا میرے بھائی؟ یہ کہاں سے سکون؟ تو اس لیے جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ذبح کرے گا، سکون کے خزانے اللہ صرف اس کو دیکھا. ہم نے بزرگوں میں سکون دیکھا ہے، اہل اللہ میں. اور کمال کی بات ہے، نیک لوگوں کے پاس پریشانیوں کے اسباب ہوں تو بھی سکون میں ہوتے ہیں، برے لوگوں کے پاس پریشانی کا کوئی سبب میں نہ ہو پھر بھی بے سکون. خودکشی کوئی نیک آدمی نہیں کرتا کبھی، بڑے بڑے غم اللہ اس سے برداشت کروا لیتا ہے. صرف ایک بات کہتا ہے، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دیکھو اب رمضان دوبارہ 1 سال بعد آئے گا، ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا، تو تھوڑا سا وقت بچا ہے، اس میں اللہ سے توبہ کر لیں. مرد داڑیاں بڑھا لیں، مرد پہ داڑھی اچھی لگتی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی، یہ مولویوں کا حکم نہیں ہے. اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، نبی نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. اور عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا. جی عید کی نماز 7:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا. کوئی خاتون اگر بیٹھی ہوئی بیان سن رہی ہے، ویسے تو بارش اتنی ہوئی ہے کہ چھاٹ ہو گئی ہیں، لیکن ریکارڈنگ تو سنتے ہیں نا. عورت کے لیے سب سے بڑا جرم نماز چھوڑنے کے بعد بے پردگی. آج کل خواتین سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں مگر پردے کے لیے تیار نہیں. کہتی ہیں اللہ نے ہمیں حسن دیا نمائش کے لیے، نہ نمائش کے لیے نہیں ہے یہ. اور پردہ جو شرعی پردہ ہے، پردے میں کزن سے بھی پردہ فرض ہے. ہم ہندو تھوڑی ہیں، ہم کرسچن تھوڑی ہیں، ہم مسلم ہیں بھائی. کرسچینٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو کزن ہے وہ بھی بہن ہے، سگی بہن کی طرح ہوتی ہے، اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہوتا. اسلام میں ایسا ہے، کزن سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ زیادہ فضیلت ہے. تو جب اس سے نکاح جائز ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے کزن سے بولو نا پردہ. اسلام دین فطرت ہے، اس کو پتا ہے کہ سگی بہن میں اور چچا زاد میں فرق ہوتا ہے. باقی اس سے سلوک بہنوں والا کرو، یہ رشتہ ہے نا، خونی رشتہ ہے. سلوک اچھا کرو بہنوں والا، خرچ کرو. لیکن جو معاملات ہیں، نظر کی حفاظت اور بے تکلف نہ ہونا، یہ نامحرم ہے. نامحرم ہی رہتی ہے، وہ محرم نہیں ہو جاتی. تو آپ کی کزنیں اگر آپ سے فری ہو رہی، اتنی بے غیرتی بےہودگی پھیلتی چلی آ رہی ہے، کزنیں فری ہو رہی ہیں، تھوڑا ریزرو ہو جاؤ. میں نہیں کہہ رہا کو رکھ کے ٹماٹر لگا دو اور یہ کر دو، یہ الٹی حرکتیں. پردہ اس پہ فرض ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے. لیکن آپ پہ یہ فرض ہے کہ وہ اگر آپ سے فری ہو رہی ہے تو آپ اس سے بے تکلف بولو. اسی طرح بھابھی بھی نامحرم ہے. یا تو ہندو بن جاؤ، سیدھے سیدھے ایک طرف ہو جاؤ نا، بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ یہ منافقت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ دفن مسلمانوں کے قبرستان میں ہونا ہے، نکاح مسلمانوں کے طریقے پہ پڑھانا ہے، مرنے کے بعد جنازہ بھی مسلمانوں والا تاکہ دعا ہو ہمارے لیے، غسل بھی مسلمانوں والا، کفن بھی مسلمانوں والا، اور کرتوت ہندوؤں والے. پیڑے کھانے کے لیے مسلمان بنے ہوئے کہ جو پروٹوکول ہے. دیکھو ہندو تو جلا دیتے ہیں، یا آپ وصیت کرو میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دیا، لکڑیاں رکھو جلاؤ، اس پہ آگ لگاؤ، پیٹرول چھڑک. اور پیٹرول مہنگا ہو گیا تو پہلے سے رکھ کے چلے جاؤ، خرچہ نہ ہو. وصیت کرو میں مروں گا تو چونکہ ہمارے یہاں بھابھیوں سے پردہ نہیں ہے، ہمارے یہاں سالیوں سے پردہ نہیں ہے، ہندوؤں میں بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے سارے پروٹوکول کون سے دیے جائیں؟ ہندوؤں والے. جلا کتنا وحشت ناک منظر ہوتا ہے جب جلایا جا رہا ہوتا ہے. کچھ پارسیوں والے کام کر رہے ہیں، کچھ پارسی وہ گدوں کو کھلا دیتے ہیں. ہم تو اسلام سے پروٹوکول لے رہے ہیں. ایک انگریز عورت مسلمان ہوئی امریکہ میں، بڈھی عورت بوڑھی، اس نے جب ایک میت دیکھی نا مسلمانوں کی تو وہ دیکھ رہے اپنی دادی کو نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، نماز جنازہ عزت کے ساتھ لے جا کے دائیں کروٹ قبلے کی طرف دفن، پھر اس کے بعد دعائیں. وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی بھائی تم لوگ تو بڑا پروٹوکول دے رہے ہو، مرنے کے بعد اتنی عزت دے رہے ہو، ہمیں تو زندگی میں نہیں ملتی. بچے پوچھتے ہی نہیں ہیں. جتنی بڈھی عورتیں بیچاریوں کے جمشید جتنے بال ہوتے ہیں، اتنے عورتوں والے بال ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ کوئی بنانے والا نہیں ہے، بڑے بال نہیں رکھتی وہ. تو اتنی حیران ہوئی تم لوگ اتنا عزت دیتے ہو اپنے مرحوموں کو. اس پہ اس نے اسلام قبول کیا کہ چلو مرنے کے بعد تو عزت مل جائے گی نا. اب اسلام یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہے یا نہیں ہے. جو بھی مسلمان میت ہو، چاہے ہم اس کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، تو شریعت میں ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دیں اور پراپر جنازہ پڑھیں. تو میرے بھائی یہ پروٹوکول ہم اسلام سے لے رہے ہیں اور فالو کس کلچر کو کر رہے ہیں؟ کوئی ہندو کو، کوئی کرسچن کو، کوئی سکھوں کو. یہ کیا بات ہے یار؟ ان کو اپنے مذہب پہ چلنے دو. تمہارے پاس تو ایک خوبصورت مذہب ہے، اس مذہب میں پردہ ہے، تو بھابھی کس سے پردہ کرے؟ بولو
دیور اور جیٹ سے پردہ کرے, گھر میں کوئی مشکل نہیں. ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, ابھی تک پردہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدمت میں بھی ہوں گی, پردہ بھی ہوگا. ہم چار بھائی اکٹھے رہتے تھے اور ہم سب کے گھر والے ساتھ, تو ہمیں نہیں یاد پڑتا ہماری کوئی بھابھی کبھی ہمارے سامنے آئی ہو نا, حالانکہ ہماری کزنیں بھی ہیں, بس چہرے پہ تھوڑا سا پردہ ڈالا, افطاری بھی رکھ دی, پکوڑے رکھ دیے, چائے رکھ دی, کھانا رکھ دیا, اور ہم تھوڑا سا نظر جھکا لی ہم نے, بس کام سارے ہو رہے ہیں گھر میں. یہ نہیں کہ گھر میں برقع پہن کے ہاتھوں میں گلوز پہن کے بیٹھ جائیں یا کمرے میں کنڈی لگا کے بس بند, یہ نہیں ہے. گھر کے سارے کام ہو لیکن پردے کے ساتھ ہو, آپ بے تکلف نہ ہو بیٹھ کے ہاں ہاں ہی وہاں لگا رہے ہیں گپا. اس کے لیے اپنی بیوی ہے, خیریت پوچھ سکتے ہو آپ کے گھر کا فرد ہے, کوئی کام ہو, کوئی ہاسپٹل لے جانا ہو, گاڑی میں لے جاؤ, بائک پہ نہیں بٹھا کے لے کے جاؤ اپنے ساتھ, وہ ٹھیک نہیں ہے. محرم سے بہرحال آپ کو ڈسٹینس رکھنا ضروری ہے. گاڑی میں لے جا سکتے ہو آپ, تو یہ ساری خدمتیں کرو. پردے کا مطلب یہ نہیں کہ کام کاج سے ہاتھ دھو لیے, ایک دوسرے کو پوچھنا نہیں ہے, تو سب کی دعوتیں کرو, سب کو پوچھو, لیکن فرق رہے کہ محرم اور نامحرم. غیر مسلموں میں محرم نامحرم کا فرق ختم, یہ قرآن نے فرق بیان کیا ہے, یہ فرق ہمیں رکھنا پڑے گا. اور جو آدمی نامحرموں سے نظروں کی حفاظت کرتا ہے, غیر عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتا, دنیا کی ایک نعمت تو اللہ اس کو عطا ایڈوانس میں دے دیتے کہ اس کے دل میں اپنی بیوی کی رغبت بھرپور طریقے سے رکھتے ہیں. اسے اپنی بیوی سے سارے جذبات اس کے پھر کس کے لیے ہوتے ہیں, بیوی کے لیے. اور جو منہ مارتا رہتا ہے اس کو بیوی بالکل نہیں اچھی لگتی, تو اس کی زندگی کا تو سکون یہیں سے برباد ہو گیا نا. کیا پتہ نہیں کیا لا کے رکھا ہوا ہے. ادھر پھلجڑی تھی ایک, وہاں آفس میں دیکھو کیسی خوبصورت سی پھلجڑی, ایک وہ تھی اس دن جو فون آیا تھا ایسا ہیلو نکالا تھا, تو بس جب یہی ٹھڑک ہوگی تو اپنا گھر اچھا نہیں لگے گا, برباد ہوگا گھر. تو اس لیے میرے بھائی, اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے, اور بے حیائی کا سبب بننے والی عورت ہے. مرد تو بعد میں متاثر ہوتا ہے نا, پہلے دعوت کون دیتی ہے؟ آج کل عورتوں نے ایک جملہ رکھا ہوا ہے, ہم جو مرضی پہنے, مرد کو چاہیے اپنی نظر کی حفاظت کرے. یہ بیکار کی, یہ اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا مطمئن کرنے کا ایک نعرہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ جانتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے. جب کوئی عورت ادھورے کپڑوں میں ہوگی تو کیا مردوں کا دل نہیں مائل ہوگا اس کی طرف؟ اس میں کہنا ہے کہ مرد جو ہے, مرد بھی حفاظت کرے, اللہ نے حکم دیا ہے, لیکن گناہ کا جو ذریعہ بن رہا ہے وہ بھی برابر کا گناہ گار ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی چرس یا ہیروئن کا ٹرک جا رہا ہو, حکومت نے چھوڑ دیا, کوئی بات نہیں, اس کو پکڑا, اس نے کہا کہ بھائی میں تو بانٹ رہا ہوں, لوگوں کو چاہیے کہ خود اپنی حفاظت کریں, نہ خریدیں مجھ سے. میں کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ چرس لو, بھائی میں تو جاتا ہوں وہاں ٹھیہ لگا کے بیٹھ جاتا ہوں ہیروئن کی پڑیا کا, تو کسی کو میں نے نہ ترغیب دی نہ بولا, خود آ کے لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. حکومت مان لے گی یہ عذر؟ حکومت بولے گی تم گناہ کا ذریعہ کیوں بن رہے ہو. تو عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دے رہی ہو کہ مجھے دیکھو, مجھ سے دوستیاں لگاؤ, لیکن جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور حرام لذت حاصل کر رہے ہیں, وہ دیکھ اس کو اس کے ادھورے کپڑوں کی وجہ سے رہے ہیں. لا تعاونوا علی البر علی الاثم والعدوان, قرآن کہتا ہے گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو. یہ گناہ میں تعاون کر رہی ہے, وہ بھی مجرم ہے, یہ بھی برابر کی مجرم ہے. مسجد میں حکم دیا ہے عورت اگر آتی ہے خوشبو لگا کے نہیں آ سکتی, حالانکہ نماز پڑھنے آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے مردوں میں جائے اس پر, غالباً حدیث کا مفہوم ہے اس پر اللہ کی لعنت. اتنی شدید وعیدیں ہیں اس میں. قرآن نے حکم دیا لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, جو گھروں میں تم نے زیور پہنا ہوا ہے, پاؤں میں پازیب ہے, تو پاؤں اتنی زور سے زمین پہ مت مارو کہ اس پازیب کی آواز لوگوں کے گھروں میں جائے, غیر مردوں کے کان میں جائے. ایک طرف اللہ کی تعلیمات یہ ہے, ایک طرف آپ بے حیائی کا طوفان دیکھو, تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ماں باپ خود اپنی بیٹیوں کو تباہ کر رہے ہیں, لڑکے کو پورے کپڑے پہنا رہے ہیں اور لڑکیوں کو اسکرٹ, بچیوں کو. بھائی کیوں اس کو ابھی سے آپ بے حیا بنا رہے ہو یار؟ کہہ رہے نہیں اتنی سی بچی ہے, تو وہ بھی تو اتنا سا بچہ ہے, اس کو بھی چڈی پہنا کے بھیج دو باہر. پھر اصل میں یہ سوائے اس کے کہ ماڈرن بننے کی کوشش, دنیا کو دکھانے کے ہم بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں, یہ دکھانے کے لیے بچیوں کو آدھے کپڑے, لیکن لڑکا وہ پورے کپڑے پہن رہا ہے. بھائی لڑکیاں کو پورے کپڑے پہناؤ بچپن سے, ابھی تمہاری ذمہ داری ہے. اگر ادھورے کپڑے پہنا ان کی حیا ختم ہوگی. بچی کو اگر پراپر بچپن سے پورے کپڑے پہنائے جائیں نا, بالغ ہونے کے بعد اس کی حیا اجازت ہی نہیں دیتی ہے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے, اس میں اتنی, کیونکہ یہ اس کی نیچر ہے, اس کی نیچر کھرچ کے اس کا جنازہ نکالا جاتا ہے. تو اس لیے عورت کے لیے حکم ہے پردہ, اور مرد کے لیے حکم ہے نظر کی حفاظت. پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے
تو ہم نے پورا مہینہ درس میں سنا یہ کہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر، کوشش کرو توبہ پہ قائم رہو، ٹوٹ گئی توبہ دوبارہ معافی مانگو دوبارہ سے۔ حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے تھے توبہ جو ہے نا یہ الفی ہے، توبہ کیا ہے؟ الفی، اور فرماتے تھے یہ الفت سے نکلی ہے الفی، صحیح ہے نا؟ الفی کہاں سے نکلی ہے یہ لفظ؟ الفت، الفت محبت کو کہتے ہیں نا۔ تو قیمتی چیز اگر سستی چیز ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے؟ پھینک دیا۔ سستا سا کپ تھا 5 روپے کا، ٹوٹ گیا، ابے کیا جوڑے، جوڑنے میں ٹینشن بھی زیادہ اور جو سمجھ بانڈ لگے گا اس کو وہ زیادہ مہنگا ہے، اٹھا بھی۔ تو جو چیز سستی ہوتی ہے ٹوٹ جائے اسے جوڑا نہیں جاتا، قیمتی چیزوں کو جوڑا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایلفی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں ٹوٹنے والی چیز قیمتی ہو، اس کو ایلفی سے جوڑا جاتا ہے، اور فرماتے تھے ایلفی نکلی ہے الفت سے، صحیح ہے نا؟ کہاں سے نکلی ہے؟ الفت، الفت محبت کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ جب اللہ سے تعلق گناہ سے گناہ کرنے سے اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، تو اللہ سے تعلق اگر ٹوٹ جائے، گناہ کیا، کوئی گناہ ہو گیا، بد نظری ہو گئی، کوئی بھی بے حیائی کا کام ہو گیا، اللہ ہم سب کو بچائے، تو اس کا مطلب اللہ سے جو تعلق تھا وہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈسکنیکٹ، ٹوٹ گیا۔ تو یہ تعلق اگر سستا ہے، بیکار ہے تو مت جوڑو، لیکن اگر یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس سے بڑی کوئی چیز اس کائنات میں ہے نہیں، اللہ کا تعلق، جس کا اللہ سے تعلق بحال ہے وہی کامیاب، تعلق بحال نہیں ہو تو برباد ہے۔ تو کہا یہ تعلق اگر ٹوٹ جائے تو اس کے لیے جو اللہ نے ہمیں ایلفی دی ہے وہ ہے الفت، اللہ سے دوبارہ محبت پیدا کرو، اور وہ کیسے ہوگی؟ توبہ سے۔ اے اللہ اب تک جو ہو چکا معاف کر دے، اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اے اللہ تجھ سے عزم کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، تو وہ جو تعلق ٹوٹا ہے وہ دوبارہ جڑ جائے گا۔ پھر اگر تعلق ٹوٹے تو بھائی اگر سستا تھا تو پھینک دو اس کو، سستا نہیں ہے قیمتی ہے، دوبارہ مہنگی چیز بار بار ٹوٹے پھر بھی کچرے میں نہیں پھینکا جاتا، 100 بار مہنگی چیز ٹوٹے گی، 100 بار اس کو جوڑا جائے گا، اگر مہنگی ہو، قیمتی ہو۔ تو اللہ سے تعلق کی بھائی اگر قیمت ہے دل میں، 100 بار ٹوٹے 100 بار جوڑو۔ ہاں دنیا کی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جڑتی نہیں ہے، پھر وہ اتنی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک چاندی کا کپ تھا، ٹوٹ گیا، آپ نے ایک دفعہ جوڑ دیا، پھر ٹوٹ گیا، پھر جوڑو گے تھوڑا نشان آئے گا، پھر ٹوٹ گیا اور کمزور ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اتنا ٹوٹ ٹوٹ کے جوڑ لگیں گے کہ وہ پھر آپ کو پگھلا کے بیچنی پڑے گی چاندی۔ لیکن اللہ سے تعلق جب ٹوٹتا ہے نا اور توبہ کے ذریعے جڑتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ٹوٹا ہی نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کی تو ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس نے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑا تو اب وہ ایسی نہیں بن جاتی کہ جیسے ٹوٹی نہیں تھی، بنتی ہے ایسی نہیں بنتی۔ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ڈاکٹر جوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی احتیاط ہے، کہہ رہا اب یہ اوریجنل نہیں ہو سکتی کہ اس سے باکسنگ شروع کر دو تم اب۔ لیکن اللہ سے تعلق جب ٹوٹتا ہے اور توبہ کے ذریعے جڑتا ہے تو نبی نے فرمایا اتنا جڑ جاتا ہے جیسے ٹوٹا تھا ہی نہیں۔ اور بعض دفعہ توبہ اتنی تگڑی ہوتی ہے، اتنا روتا ہے انسان اللہ کے سامنے کہ گناہ سے پہلے جو تعلق تھا نا اب یہ تعلق اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو گیا، اور شیطان کہتا ہے کاش میں اس سے گناہ ہی نہ کرواتا، کیونکہ اس نے توبہ ایسی کر لی ہے۔ ایک واقعہ ہے نا بزرگ کا کہ شیطان آیا تہجد کے لیے جگا رہا ہے، کہہ رہا بھائی تہجد کا ٹائم ہو گیا پڑھ لو۔ بولا تم کون ہو بھائی؟ اس نے کہا میں شیطان۔ انہوں نے کہا شیطان کا کام تو سلانا ہوتا ہے، تو اٹھا کیوں رہے گا؟ اس نے کہا کل آپ کی تہجد نکل گئی تھی، آپ اللہ کے سامنے اتنے روئے دھوئے، اتنے گڑ گڑائے کہ وہ تہجد پڑھنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا وہ توبہ سے ملا ہے، اس لیے میں نے کہا پڑھ لے، وہ زیادہ اچھا ہے، توبہ جو کرو گے نا وہ۔ تو بعض دفعہ گناہ کے بعد توبہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ اور زیادہ اللہ سے تعلق بحال ہو جاتا ہے، لیکن اس نیت سے کبھی گناہ نہیں کرنا کہ توبہ کر لیں گے، یہ ایسے جیسے کسی کو چماٹ مارو گے سوری کر لوں گا میں، تو وہ تو ایک، یا اپنے آپ کو زخمی کرو کہ علاج کر لوں گا، تو روکنا ہے اپنے آپ کو گناہ سے۔ ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا، جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، 100 بار گناہ ہو جائے 100 بار توبہ کرو بھائی، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تو کوشش تو کرو نا، جب تک بچنے کی کوشش کرتے رہو گے نا، محنت کرتے رہو گے، مایوس نہیں ہوگے، بھلے گناہ ہو رہا ہو کوشش میں لگے رہو گے، بخشش کے چانسز ہیں۔ جس دن یہ کہہ دیا نا آپ نے کہ یار میرے سے نہیں ہوتی توبہ، بس میں کرتے رہو، بس اس گناہ میں لگے رہو، تو بس سمجھ لو بخشش کے دروازے بند، کیونکہ اللہ کہتا ہے اب یہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا ہے نا
تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ زبردستی نہیں بچاتا کسی کو، زبردستی نہیں بچا، اللہ نے زبردستی جنت رکھی نہیں ہے اٹھا کے گھسڑے گا زبردستی۔ اللہ کہتے ہیں ادھر سے کچھ نہ کچھ توجہ ہو، یہ چاہے اگر اس سے بار بار گناہ ہو رہے ہیں ندامت ہو اس کو۔ ایک آدمی کا فون آیا، اس کو فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، کہتا ہے میں حج پہ گیا، میں نے وہاں جا کے توبہ کی، پکا یقین ہو گیا اپنی، واپس آ کے پھر گناہ ہو گیا، بہت سخت پریشان تھا۔ میں نے کہا پھر توبہ کرو، ہتھیار ڈال کے نہیں بیٹھ جانا کہ یار مجھ سے اب گناہ چھوٹ نہیں، ہتھیار نہیں ڈال دینا۔ بولا نہیں بھائی میں پوری کوشش کروں گا، پوری آخری دم تک لڑوں گا، میں گناہ سے لڑوں گا، آخری دن تک بھی فائٹ چلے گی میری، کیونکہ شیطان تمہیں کرواتا رہے گا گناہ، اور وہ چاہے گا کہ تو ایک دن آ کے کہے کہ میرے سے توبہ نہیں ہوتی۔ شیطان یہ نکلوانا چاہ رہا ہے، کیونکہ خدا کی قسم شیطان کو غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب شیطان کوشش کرے گناہ کروائے اور پھر آپ توبہ کر لو۔ شیطان کہتا ہے کمبخت ساری محنت میری کیا کرا دی تو نے، اس لیے وہ پھر جب ایک دفعہ گناہ کی لت پڑ جائے نا تو پھر وہ اس پہ آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دو اور بولو میرے سے نہیں چھوٹ رہا گناہ، بس اب دیکھا جائے گا۔ نہ دیکھا نہیں جائے گا، ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہ بس ہمیں بخشش چاہیے، ہم سے نہیں چھوٹ رہا پھر بھی بخشش چاہیے، ہم چھوڑیں گے، پھر وعدہ کر رہے ہیں نہیں کریں گے، صحیح ہے۔ حالانکہ ضمیر کہہ رہا ہوگا بھائی تو جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، نہ ہم سچے وعدے کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کریں گے، بس توبہ ہماری پھر ہو جائے، پھر توبہ ہماری پھر ہو جائے، پھر توبہ۔ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جو کرتے رہتے ہیں نا توبہ، ان سے گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک کام اس میں ساتھ میں لگا لو، جب بھی گناہ ہو اپنے اوپر کوئی سزا رکھو۔ جب گناہ ہوا کوئی سزا، نماز کی صورت میں نوافل پڑھ لیے، صدقہ کر لیا یا روزہ رکھ لیا، تو وہ سزا اپنے اوپر رکھو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے اور بالآخر چھوٹ جائے گا۔ جس گناہ کی لت پڑ جائے نا تو وہ جلدی نہیں چھوٹتا، تو عادت بھی تو ڈالی ہوئی ہے نا اس کی، لیکن جانا اللہ کی طرف ہے، کوشش کرنا ہے، لڑنا ہے۔ کچھ تو قوت ارادی میں مضبوط ہوتے، ایک دفعہ ارادہ کر لے۔ ایک صاحب نے بتایا مجھے فوش موویز کی اتنی لت پڑ چکی تھی، پنجاب سے فون آیا، اس کا نوجوان تھا، کہتا ہے ایک دن میں نے عزم کیا نہیں دیکھوں گا، کہہ رہے وہ دن اور 4-5 سال گزر گئے نہیں۔ کچھ لوگ قوت ارادی کے ایسے مضبوط ہوتے ہیں، تو ایسی مضبوطی چاہیے۔ پھر بھی اگر نہیں ایسی مضبوطی تو بھائی something is better than nothing، کچھ ہتھیار ڈال کے مت بیٹھو، ہو رہا ہے گناہ پھر توبہ، پھر توبہ، صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دو، تو کم از کم گناہ ہو رہا ہے تو ساتھ میں نیکیاں بھی تو ہوتی رہے نا، تو چھوٹ جاتا ہے گناہ۔ لیکن جس نے ہتھیار ڈال دیے نا تو یاد رکھو یہ گناہ، ایک ہر چھوٹا گناہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے گناہگار ہیں نا، ان سے پہلے چھوٹے ہوئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، بچنے کی کوشش نہیں کی، پھر اگلا اسٹیپ، پھر اگلا اسٹیپ، پھر اگلا اسٹیپ، پھر یہ ایمان سے بھی چلے جاتے ہیں۔ بعض تو مرتد ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اتنے عرصے سے گناہ کر رہے ہیں، نہ کوئی عذاب آتا ہے نہ کوئی سزا ملتی، اور روحانیت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، عبادت میں لذت ختم، تو کہتے ہیں سب ایسی باتیں ہیں، موج مستی۔ پھر وہی ہوتا ہے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، پھر اللہ ایک ہی دفعہ میں پکڑتا ہے بھائی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر اعتکاف والے ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن کا اعتکاف جہنم سے ایک خندق دور کر دیتا ہے، جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرے کی عبادت ہلکی چیز نہیں ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک اعلان سن لیں، ہمارے ہاں اتوار اور جمعے کو بیان ہوتا ہے، اتوار کو مغرب کے بعد اور جمعے کو 1:20 پہ، تو اس میں بھی کوشش کیا کریں پابندی سے آنے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ ماحول تبدیل کرنے کے لیے، جس ماحول میں انسان گناہ سیکھتا ہے بعض دفعہ وہ ماحول چھوڑنا پڑتا ہے، تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے تبلیغ میں وقت لگانے کی عادت ڈالیں۔ عادت ڈالیں، عادت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن چلے گئے، عادت ڈالیں، سیروزے سے شروع کریں، سیروزے کے لیے چلے گئے، پھر کبھی چلہ لگا لیا۔ میں افریقہ کے جنگلوں تک میں گیا ہوں، وہاں میں نے تبلیغ والوں کو پیدل جماعتوں میں دیکھا ہے، اور ہمارے علاقے کے لوگ آدمی حیران ہوتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو ایسے پسماندہ علاقوں میں، تو وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، تو 3 دن نہیں لگتے کیا؟ تو 3 دن لگاؤ اللہ کی راہ میں، کچھ اللہ اللہ سیکھ لو گے، کچھ اللہ کی کبریائی، ہر وقت اللہ کی بڑائی سننے کی عادت پڑے گی۔ تو وہی بات ہے، بس دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا، بس پھر وہی کرتے رہو جس کا دل چاہ رہا ہے۔ پھر تو دل تو سگریٹ پینے کا چاہ رہا ہوگا، چرس پینے کا چاہ رہا ہوگا، شراب پینے کا چاہ رہا ہوگا، تو دل چاہنے والے کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے۔ بھائی خواہشات کی مخالفت کرنا سیکھو، تبھی اسلام میں روزہ ہے، اس سے خواہشات کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہاں بھائی مسجد کی تعمیر بھی ہماری ابھی عید کے بعد کام شروع ہونے والا ہے، بڑھ چڑھ کے روکھڑا دیں اس میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نے مسجد کو اگلے سال، ہمارا پورا پلان ہے کہ ہم کم سے کم 500 افراد کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بٹھائیں۔ اوپر خواتین بڑی تعداد میں تراویح پڑھتی ہیں، بیان سننے آتی ہیں، کوئی واش روم نہیں ہے،
کوئی جو ہے کوئی پراپر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. بھی بارش ہوئی ہے تو ہوا چلی ہے تو ایسا لگ رہا تھا شیٹیں اڑ جائیں گی. تو پراپر خواتین کے لیے جگہ ہو جہاں پھر درس و تدریس بھی ہو سکے, ان کو کوئی کورسز وغیرہ کروائے جا سکیں, ان کے لیے واش روم الگ ہو, کچن ہو. تبلیغ والے آتے ہیں ان کو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, ان کے لیے روم بنانا ہے ہم نے, اس میں اٹیچ باتھ روم کے ساتھ. کوئی پراپر باہر سے بھی جماعتیں آتی ہیں, ان کو تمیز کا کوئی جگہ تو ملے نا. ایسے بے یار و مددگار پڑے ہوتے ہیں, گندا سا کچن ہے, واش روموں کا حال ایسا برا ہو چکا ہے, میں تو کبھی جاتا ہی نہیں. تو عرصہ ہو گیا میں مسجد کے واش روم میں نہیں گیا, پتہ نہیں اندر حالات کیا ہوں گے. تو سب ریپیئر ہوگی, مسجد بڑھے گی, کروڑوں روپے کا خرچہ ہے, کچھ روکڑا خرچ کرو. ہونا تو یہ چاہیے حاتم تائی بن جاؤ. کوئی جو مالدار آدمی بولے میں بنا دوں گا پوری مفتی صاحب, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صدقہ جاری ہے بھائی, اس سے بڑا صدقہ جاری ہے کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کا گھر ہے, جب تک عبادت ہوگی, نماز, اس میں اللہ کی درس ہوگا, ہمیشہ کے لیے ثواب, مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب. اس سے بڑا صدقہ جاریہ مسجد سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا. تو مسجد اور مسجد سے متصل درس گاہیں بنانی ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ روکھڑا. ہمیں آ رہی بات, مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار چندہ مانگنا, مجھے ڈر لگتا ہے میں چندہ خور مولوی نہ مشہور ہو جاؤں. تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں مجھ سے نہیں منگوایا کرو چندہ. تو کہتے ہیں پیسے ہی نہیں آ رہے. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, نہیں آئے گا, نہیں بنائیں گے مسجد, جاؤ.